صفحہ نمبر 241 مثنوی اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں مثنوی کی شکل میں لکھی گئی ترکیب ہند۔ اس میں غزل کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ نظم کا ہر بند غزل کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا آخری شعر دوسرے قافیے میں ہوتا ہے۔ ترجیح بند یہ ترکیب ہند کی طرح ہی ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ترکیب ہند میں ٹیپ کا شعر بند میں الگ ہوتا ہے، جبکہ ترجیح بند میں گیپ کا ایک ہی شعر ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ مستضاد اور دو شکل ہیں جس میں ہر مصرے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قطع میں غزل کی شکل اختیار کی جاتی ہے، لیکن غزل کے برخلاف اس کے معنی میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ مستمد یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے پرونا۔ اس طرح یہ بھی ایک نظم ہوئی۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں جو بند کے اشعار کی تعداد کو نظر میں رکھتے ہوئے مقرر کی گئی ہیں۔ وہ قسمیں یہ ہیں: مثلث یہ 3 مصروں کا بند، مربع 4 مصروں کا بند، صفحہ نمبر 249۔ مخمس 5 مصروں کا بند، مسدس 6 مصروں کا بند، مصبع 7 مصروں کا بند، مسمن 8 مصروں کا بند، مقصع 9 مصروں کا بند اور معاشر 10 مصروں کا بند۔ نظم کی جدید ہیئتیں۔ عالمی ادب کے اثر سے ہماری شاعری میں بعض نئی ہیئتوں کا اضافہ ہوا ہے، جن کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ ثانیت نظم کی یہ شکل مغرب میں بہت مقبول ہے۔ مصروں کی تعداد 14 ہوتی ہے۔ اس کے وزن اور قوافی کا ایک مخصوص نظام ہے۔ خاص طور پر وزن کا نظام ہماری شاعری کے مزاج سے میل نہیں کھاتا، اس لیے ہمارے شعراء نے مختلف وزن استعمال کیے۔ بہرحال ثانیت اردو نظم کا حصہ نہیں بن پائی۔ نظم محرہ نظم کی وہ قسم ہے جسے انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے شاعر کو آزادی ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے خاص وزن مقرر ہے، مگر اردو میں اس کی پابندی ممکن نہیں تھی، اس لیے مختلف اوزان اختیار کیے گئے۔ نظم محرہ کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو: یہ تیرے پیار کی خوشبو سے مہکتی ہوئی رات، اپنے سینے میں چھپائے تیرے دل کی دھڑکن، آج پھر تیری ادا سے میرے پاس آئی ہے۔ صفحہ نمبر 250۔ کتنے لمحے کے غم زیست کے طوفانوں میں، زندگانی کی جلائے ہوئے باغی مشل، تو میرا عزم جواں بن کے میرے ساتھ رہی۔ جان نثار اختر، مہکتی ہوئی رات سے یہ لیا گیا ان کا۔ آزاد نظم اگر انگریزی ادب میں شاعری کی جو ہیئت فری ورس کہلاتی ہے، ہمارے شاعروں نے اسے اپنایا اور آزاد نظم نام رکھا۔ یہ دراصل فرانس کی ایک شعری ہیئت ہے، اردو میں داخل ہو کر بہت مقبول ہوئی۔ ہماری جدید شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ اسی شعری ہیئت میں ہے۔ یہ ہیئت وزن اور قافیہ دونوں پابندیوں سے آزاد ہے، لیکن ہمارے شاعروں نے اپنی شاعری کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کچھ پابندی باقی رکھی ہے۔ ہم نے وزن کے معاملے میں یہ رویہ اپنایا کہ کسی ایک رکن مثلاً فائلن کو لے لیا اور نظم کے تمام مصرے برابر رکھنے کے بجائے کم زیادہ کر دیے۔ مثلاً مخدوم کی نظم چارہ گھر میں فائلن کی تکرار ہے اور یہ ارکان ہر مصرے میں کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے: ایک چنبیلی کے منڈوے تلے، میکدے سے ذرا دور اس موڑ پر، دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے۔ مخدوم محی الدین چارہ گھر سے لیا گیا ان کی۔ نثری نظم ہماری شاعری میں ایک نئی چیز ہے جو مغرب کے راستے داخل ہوئی، لیکن اردو شاعری میں کوئی مقام نہیں پا سکی۔ اس میں نہ وزن ہوتا ہے نہ قافیہ، بس ایک شعری تجربہ ہوتا ہے جو جذبات کی پوری شدت کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 251۔ ترائیلے اس شعری ہیئت کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اردو شاعری میں یہ مقبول نہیں ہو سکی۔ یہ 8 مصروں پر مشتمل چھوٹی سی نظم ہوتی ہے۔ اس کا اصل نام ٹرائیوٹ ہے اور فرانسیسی شاعری میں اس کا رواج رہا ہے۔ اب فرانسیسی شاعر بھی اسے ترک کر چلے ہیں۔ ہائیکو اس شعری ہیئت کا وطن جاپان ہے، وہاں سے یہ مغرب پہنچی اور وہیں سے ہمارے شاعروں نے اسے اختیار کیا۔ ہائیکو میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں اور وہ بھی قافیے کی قید سے آزاد۔ 3 مصروں کا وزن بھی الگ ہوتا ہے۔ جاپانی شاعروں نے اس کے لیے جس طرح کا وزن مقرر کیا تھا وہ اردو تو کیا انگریزی شاعری میں بھی نہیں برتا جا سکا۔ نظم کا ارتقاء ابتدا سے 1947 تک۔ جہاں تک نظم کے ارتقاء کا تعلق ہے تو نظم کے ارتقاء کا دور 1857 کے بعد شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی نظم ہمیں ملتی ہے۔ مثلاً جعفر جٹلی اور شاہ خاتم وغیرہ کے ہاں موضوعات نظمیں ملتی ہیں۔
لیکن ہم جس نظم کی بات کر رہے ہیں اس کا صحیح معنوں میں نمائندہ شاعر نذیر اکبر آبادی ہے۔ نذیر کا دور غزل کا دور تھا، لیکن اس نے نظم کہنے کو ترجیح دی اور عوام کا نمائندہ شاعر کہلوایا۔ اس نے پہلی دفعہ نظم میں روٹی، کپڑا اور مکان کی بات کی اور عام شخص کے معاشی مسائل کو شعر میں جگہ دی۔ ان کے بعد 1957 تک کوئی قابل ذکر نام نہیں، لیکن 1957 کے بعد انگریزی ادب کا اثر، ان کے بعد معاف کیجیے گا 1957 نہیں ہے، ان کے بعد 57 تک کوئی قابل ذکر نہیں، لیکن 57 کے بعد انگریزی ادب کا اثر ہمارے ادب پر بہت زیادہ پڑا اور اس طرح انجمن پنجاب کے زیر اثر موضوعات نظموں کا رواج پڑا۔ آزاد اور حالی جیسے لوگ سامنے آئے، نظم کو سر سے یہ تحریک نے مزید آگے بڑھایا، لیکن اس نظم کا دائرہ محدود تھا۔ موضوعات لگے بندے اور ہیئت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہاں، اس دور میں ہیئت کے حوالے سے اسماعیل میرٹھی اور عبدالحلیم شرر نے تجربات کیے، لیکن انہیں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی۔ اکبر آبادی اور اسماعیل میرٹھی کے ہاں مقصدیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ صفحہ نمبر 252۔ لیکن علامہ اقبال نے نظم کہہ کر امکانات کو وسیع تر کر دیا۔ انہوں نے ہیئت کو کوئی تجربہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے نظم کی مدد سے انسان، خدا اور کائنات کے مابین رشتہ متعین کرنے کی کوشش کی اور اس طرح اس فلسفے سے نئی رائے کھلی۔ انہوں نے غیر مادی اور ما بعد طبیعیاتی سوالات اٹھائے، جس کی وجہ سے نظم میں موضوع کے حوالے سے نئے راستوں کا تعین ہوا۔ اس کے بعد رومانیت پسندوں کے ہاں نظم آئی، جن میں اختر شیرانی، جوش، حفیظ اور عظمت اللہ خان شامل ہیں، لیکن وہ اقبال کی نظم سے آگے نہ بڑھ سکے اور محدود اور عوامی سطح کی داخلیت تک نظم کو ان لوگوں نے محدود کر دیا۔ اس کے بعد نظم کا سفر ترقی پسندوں تک پہنچا۔ ان لوگوں کے ہاں بھی ہیئت کے تجربے ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان شعراء میں فیض، مجاز، ندیم، ساحر وغیرہ شامل تھے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے حلقہ ارباب ذوق کی نظم آتی ہے، جن میں نون میم راشد، میرا جی شامل ہیں۔ انہوں نے شعوری کوشش کے ساتھ آزاد نظم کے تجربات کیے اور تہذیبی روایات فیض سے ہوتے ہوئے جب ان لوگوں تک آئیں ٹوٹ گئیں اور انہوں نے ایک جدید نظم کی ابتدا کی۔ ان دونوں شعراء کی نظم پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم نظم کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستانی نظم 47 کے بعد جو نظم سامنے آتی ہے، اس میں 3 بڑے رجحانات ہیں۔ یہ صرف 47 لکھا ہے، غالباً یہ 1947 ہے۔ 47 کے بعد جو نظم سامنے آتی ہے، اس میں 3 بڑے رجحانات ہیں۔ مثلاً ترقی پسندی، جس میں رومان اور انقلاب دونوں کا حوالہ موجود ہے۔ دوسرا ارباب ذوق کا داخلیت پسند رجحان، جس میں معاشرے کی داخلی سطح کو دیکھا گیا، جبکہ تیسرا رجحان جدید شعراء کا ہے، جو مشینی اور صنعتی زندگی کا پیدا کردہ ہے۔ رومانی اور انقلابی قدروں کا رجحان، اس رجحان کو ترقی پسند تحریک سے وابستہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تحریک ایک مقصدی تحریک تھی جس نے مقاصد پر زیادہ زور دیا۔ آزادی کے بعد جب عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ جس لائن پر چل رہے تھے اسی پر چلتے رہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ معاشرہ جس بحران اور غربت و افلاس کا شکار ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی رجحان سے وابستہ شاعر مندرجہ ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 253۔ نمبر 1، جوش ملی آبادی۔ جوش دراصل رومانی شاعر تھے، لیکن رومانیت کے ساتھ ساتھ جوش کے ہاں جو معاشرتی ڈھانچے کے خلاف احتجاج کا عمل نظر آتا ہے اور انقلاب کی جو للکار ہے وہ انہیں ایسا انقلابی فرد بناتی ہے کہ ترقی پسند شعراء انہیں اپنی صف میں شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوش کے ہاں رومانی اور انقلابی تیار کردہ دونوں حوانے ملتے ہیں۔ رومانی شاعر کی ساری خصوصیات ان میں جمع تھیں۔ اے دوست، دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ سنو اے بستگان زلف کیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسمان سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویدات سے۔ نمبر 2، فیض احمد فیض۔ اس رجحان کے حوالے سے فیض کا نام بہت بڑا ہے۔ نئے شاعروں پر ان کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ فیض ترقی پسند تحریک میں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ فیض نے صرف وہ نہیں کیا جو ترقی پسند چاہتے تھے، انہوں نے ترقی پسند تحریک کی مقصدیت اور اپنی انفرادیت کو ملا کر ایک نیا جہاں آباد کیا۔ اس طرح فیض نے محبت کی بھی بات کی اور انقلاب کی بھی بات کی۔ انہوں نے سارے استعارے عشقیہ لیے اور اسلوب پر بھی زور دیا۔ اس طرح ان کی نظم میں رومان اور انقلاب کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے ان کی ایک نظم 2 عشق ملاحظہ ہوں۔ صفحہ نمبر 254۔ وہ لوگ بہت
وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، عشق کام کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہو اور تم بھی ہو، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ فیض کی شاعری عوام الناس، مزدوروں، کسانوں اور دنیا بھر کے استحصال کی آواز ہے۔ صفحہ نمبر 254 ہی جاری ہے، اور ان کا یہ نظم انقلاب کا حوالہ رکھتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی پاکستانی دور کی کتابیں شعلہ گل اور دست وفا ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات کا تنوع ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے پابند، معرہ اور آزاد کی حیت میں نظمیں لکھیں، لیکن پابند نظم کی طرف ان کی توجہ زیادہ رہی۔ ان کے ہاں بھی انقلابی حوالہ کافی مضبوط ہے۔ ان کی نظموں میں ہمیں پوری پاکستانی تاریخ نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنی نظم کی بنیاد انسانی عظمت پر رکھی۔ یوں ان کی نظم کا رابطہ اقبال سے جڑ جاتا ہے۔ انہوں نے انسانی مسائل کا حل انسانی عظمت میں تلاش کیا۔ اقبال کی طرح انسان کے مقام کے تعین کے لیے وہ خدا سے جڑا، اور اس میں کہیں تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ نہیں بے مدعا تخلیق انسان، سمجھ میں مدعا لیکن نہ آیا، خدا خالق صحیح مخلوق کے پاس رسول آئے، خدا اب تک نہ آیا۔ صفحہ نمبر 255 مصطفیٰ زیدی باقاعدہ طور پر ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں رہے، لیکن ان کی نظموں میں ترقی پسند عناصر ملتے ہیں۔ انہوں نے محبت کی باتیں بھی کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماج میں پیدا ہونے والی بے اعتدالیوں کا بھی شکوہ کیا ہے۔ لیکن ان کے ہاں یہ دونوں کیفیات ایک خاص مرکز پر جمع ہوتی ہیں، اور وہ مرکز ہے پرعمل انسان کا ذہنی خواب۔ وہ ایک غیر مادی انسان کی طرح معاشرے کے لیے کچھ خواب رکھتا ہے، لیکن جب وہ پورے نہیں ہوتے تو وہ خود بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی ذات کی محرومی مصطفیٰ زیدی کی نظم کا مرکزی حوالہ ہے۔ ان کی شاعری حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک کے سنگم پر تخلیق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زیدی کے رومان میں معاشرے میں ظلم و ستم اور منفی رویوں کے خلاف احتجاج بھی ہے، اور ان سے پیدا ہونے والی محرومی بھی ان کی نظم میں ہے۔ تم نے کس پیار سے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ یہاں تو کوئی ظالم کوئی مجبور نہیں، مختلف نقطوں سے چلتے تو ہیں دنیا والے، قرۂ ارض مگر گول ہے چوکور نہیں، خود ہی سوچوں کہ ہر ایک در سے ملا کیا آخر، کارآمد ہوئی فریاد کے ناکام ہوئی، اپنی گلیوں میں سے کس کس نے ستایا تم کو، دشت غربت میں کہاں صبح ہوئی شام ہوئی۔ قتیل شفائی ترقی پسند شعراء میں ایک اہم نام قتیل شفائی کا ہے۔ ان کا نام ترقی پسند تحریک کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ ان کی نظم میں رومان اور انقلابی جد و جہد دونوں کے حوالے اپنی جگہ موجود ہیں۔ ان کی شاعری کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کا محبوب مادیت پرستانہ روشنی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ صفحہ نمبر 256 اس طرح اس کی محبت کا دکھ اس کی ذات سے ساری انسانیت کی طرف پھیل گیا ہے۔ کیا یہی تجھ کو سکھایا ہے نظام زر نے کہ محبت کا جنازہ سحر و شام اٹھے، کیا یوں ہی پیار کی توقیر ہوا کرتی ہے کہ مہکتی ہوئی ہر سانس کا نیلام اٹھے۔ احمد فراز اپنے وطن کے مظلوموں کے شاعر ہیں۔ انہیں اپنے عصری شعور میں ہر چیز کا مکمل ادراک حاصل ہے۔ فراز کی نظم ہر حوالے سے غزل کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ انہوں نے ہر حیت میں نظم لکھی۔ رومانی حوالے سے ان کے ہاں خوبصورت نظمیں ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انقلابی رویے بھی اپنا جگہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، خاص کر پاکستان کے مختلف ایسے مثلاً جو کچھ ضیاء کے دور میں ہوا، 65 کا المیہ ہوا، 71 کا المیہ، کراچی کے حالات ہوں، سب کا ذکر ان کی نظم میں ملتا ہے۔ ہم اس قبیلہ وحشی کے دیوتا ہیں کہ جو پجاریوں کی عقیدت پہ پھول جاتے ہیں، اور ایک رات کے معبود صبح ہوتے ہیں، وفا پرست صلیبوں پر جھول جاتے ہیں۔ معاصرہ ان کی ایک مشہور نظم ہے جو مارشل لاء کے خلاف ایک پرجوش بغاوت کا درجہ رکھتی ہے۔ کہتے ہیں، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی،
میرا قلم تو علامت ہے میرے ضمیر کی۔ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو اپنے چہرے پہ دورہ نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو علامت ہے میرے ضمیر کی ہے۔ صفحہ نمبر 257، حلقہ ارباب ذوق کا داخلیت پسند رجحان۔ ترقی پسند شعراء نے زیادہ تر پابند نظم کو اپنایا اور ان کی نظر زیادہ تر معاشرے اور انسان کے خارجی مسائل ہی رہی، لیکن ایک خاص نظریے کے زیر اثر ان کے ہاں ہمیں انتہا پسندی بھی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس حلقہ ارباب ذوق والوں کا خیال تھا کہ اظہار میں انفرادی آزادی ہونی چاہیے اور شاعر کو کسی نظریے کا پابند نہیں رہنا چاہیے، وہ جو کچھ محسوس کرتا ہے اس کو بیان کر دے۔ اس کے علاوہ حلقے کے شعراء کا خیال تھا کہ ادب میں تازگی ہونی چاہیے اور ہمیں جدیدیت کو اپنانا چاہیے، لہٰذا روایت پر ان کا حملہ ترقی پسندوں سے زیادہ شدید تھا۔ اس طرح انہوں نے نظم میں آزاد نظم کو رواج یا نئی لفظیات، نئی علامتوں اور استعاروں پر زور دیا۔ ان شعراء میں میرا جی، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی اور ضیاء جلندری وغیرہ شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت ان شعراء میں میرا جی اور نون میم راشد کو حاصل ہے، اور اردو نظم کو جدیدیت کی طرف لانے میں ان دو اصحاب کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ ان کے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال و ترقی پسندوں تک روایت کا جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان کا موضوع جدید معاشرے کا انسان ہے۔ نون میم راشد اردو نظم میں روایت شکن شاعر بھی تھے اور روایت ساز بھی۔ ان کی قابل ذکر کتابوں میں ماورا ایران میں اجنبی انسان اہم ہیں۔ راشد ایک ایسے شاعر ہیں جو ہمارے سامنے ایک جدید انسان کا تصور پیش کرتے ہیں، وہ انسان جس کا تعلق مغربی تہذیب سے ہے، جو مغربی تعلیم کا پروردہ ہے، جس کا رابطہ نہ مذہب سے ہے اور نہ روایت سے، نہ تہذیب سے اور نہ اخلاقیات سے۔ اس نے اپنے سارے مرکز گم کر دیے ہیں اور اس طرح ہوا میں محلق ہے۔ راشد کا یہ انتشاری انسان سب سے پہلے روحانیت کی طرف سفر کرتا ہے، پھر وہ خوابوں کی سرزمین کی طرف جاتا ہے، صفحہ نمبر 258، اور کبھی عورت کے جسم کی طرف، لیکن کہیں بھی سے قرار حاصل نہیں، اس لیے آخر میں وہ خودکشی کا سوچتا ہے۔ اس طرح آگے چل کر راشد مشرق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور یہاں کے انسان کو عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آگے چل کر اس کا انسان آفاقی بن جاتا ہے جس کے لیے سرحدیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس طرح وہ مشرق اور مغرب کے اتحاد کی بات کرنے لگتا ہے۔ اس طرح راشد کی نظم باہر سے اندر کی طرف سفر کرتی ہے، معاشرے کی خارجیت سے فرد کی داخلیت کی طرف۔ راشد کے ہاں بغاوت کا غالب رجحان موجود ہے۔ انہوں نے شاعری کی مروجہ روایات، خصوصاً نظم کے لگے بندے اصولوں سے انحراف کیا۔ انہوں نے نظم کا کینوس وسیع کیا۔ میرا جی، شخصی حوالے سے میرا جی اردو نظم کے بدنام ترین شاعر ہیں۔ بدقسمتی سے لوگ ان کی شخصیت میں الجھ کر رہ گئے اور ان کی شاعری کی طرف توجہ بہت ہی کم رہی، لیکن پاکستانی نظم پر ان کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ہاں منفی دنیا کی سیاحت کے ساتھ ساتھ اندر کی دنیا کی طرف سفر اور زمین سے گہری وابستگی ملتی ہے۔ ان کی نظم کی بنیاد داخلیت پر ہے۔ میرا جی کا بنیادی سوال انسان کے بارے میں ہے کہ انسان کیا ہے۔ اس جواب کے لیے انہوں نے مختلف سفر کیے اور جنس کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے تصوف کا راستہ اختیار کیا کیونکہ وہ عرفان نفس چاہتے تھے۔ جہاں تک جنس کا تعلق ہے تو ان کے ہاں جنسی تجربے تو ہیں، لیکن تلذذ کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ ایک ہی پل کے لیے بیٹھ کے پھر اٹھ بیٹھی آنکھ نے صرف یہ دیکھا کہ نشستہ بت ہے، پھر بصارت کو نہ تھی تاب کہ وہ دیکھ سکے کیسے تلوار چلی، کیسے زمین کا سینہ ایک لمحے کے لیے چشمہ کی مانند بنا۔ صفحہ نمبر 259، یوسف ظفر۔ حلقہ ارباب ذوق کے ممتاز شعراء میں ایک اور اہم نام یوسف ظفر کا ہے۔ آزاد نظم کو قیام پاکستان کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ استعمال کیا۔ ان کے ہاں اداسی کی ایک لہر ملتی ہے، اس اداسی میں ان کا ذاتی غم کائناتی غم کے ساتھ مل گیا ہے۔ انہیں بھی مثالی انسان کی تلاش ہے۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو۔ نمونہ کلام، کبھی دیکھا ہے کہ لوہے کے پگھلتے شعلے ایک ہی رو میں لڑکتے ہوئے ڈھل جاتے ہیں۔ عبوری دور۔ ان شعراء کا تعلق کسی تحریک سے نہیں ہے۔ ان شعراء نے کسی خاص فارمولے کے تحت نظم تخلیق نہیں کی، نہ ترقی پسندوں کی طرح موضوعات کے قابل ہیں اور نہ حلقہ ارباب ذوق کی طرح تجربوں کے قائل ہیں۔
ان شاعروں کی شاعری کی بنیاد جذبے و تجربے پر ہے۔ عبوری دور کے شعراء حلقہ ارباب ذوق اور جدید نظم گو شعراء کے درمیان ایک پل کا کام دیتے ہیں۔ مجید امجد معمولی مشاہدے کو غیر معمولی بنانے اور بجھی ہوئی چنگاریوں سے روشنی ڈھونڈ لینے والے عہد آفرین شاعر تھے۔ ان کی نظم کا بنیادی نقطہ فرد اور اس کی ذات اور اس کی محرومیاں ہیں۔ ان کا فرد راشد کی طرح نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے، جو کہ اپنے ماحول سے متنفر ہے۔ اس کی بڑی محرومی یہ ہے کہ اس جہاں کی عمر مختصر ہے۔ شاعر نظم میں یہ کیفیت ہے کڑواہٹیں جن کی امرت کی رسمیں، نہیں میرے بس میں، نہیں میرے بس میں، میری عمر بیتی چلی جا رہی ہے، دو گھڑیوں کی چھاؤں چلی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 260۔ اس کے علاوہ وہ اپنی محرومیوں کو فطرت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ ماضی کے شاعر ہیں، اس حوالے سے ان کی نظم مقبرہ جہانگیر بہت اہم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں آج بھی ان محلوں میں، کہے جشن مناتے ہوئے نادانوں کے، جب کسی ٹوٹتی محراب سے ٹکراتے ہیں، برکت شاہ کے ایوان لرز جاتے ہیں۔ منیر نیازی۔ ان کی نظموں میں ایسے خوف زدہ دوڑتے ہوئے انسان کی تصویر ابھرتی ہے جس کے پیچھے کوئی جلاد ننگی تلوار لے کر بھاگ رہا ہو۔ یہ انسان دراصل اس دور کا خوف زدہ انسان ہے۔ ان کی نظم میں جدید دور کے مسائل موجود ہیں، جبکہ ان کی نظم تنہائی، خوف اور آسیب سے تشکیل پائی ہے۔ وہ اندر کی تنہائی کو باہر کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور باہر کی تنہائی کو اندر کی طرف، اور اندر کی تنہائی کو فطرت سے وابستہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں رومانیت کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار قسم کی روحانی فضا بھی ملتی ہے۔ ان کی ایک نظم صحرا با سحر میں یہ کیفیات ملتی ہیں۔ چاروں طرف ہے خوب اندھیرا اور گھٹا گھنگور، وہ کہتی ہے کون، میں کہتا ہوں میں، کھولو یہ بھاری دروازہ، مجھ کو اندر آنے دو۔ اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 0345-9541-838، یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 261۔ ڈاکٹر وزیر آغا۔ ان کا شمار عبوری دور کے شعراء میں ہوتا ہے جو برائے نام شاعر ہیں اور حقیقت میں کوئی کامیاب شاعر نہیں ہے۔ ان کے نظم میں مزیت نظر آتی ہے، خاص کر دیو مالائی اور اساطیری حوالے سے ان کے ہاں زیادہ ملتے ہیں۔ مٹی کے مہک اور فرد کا اندرونی تعلق فطرت کی خارجی کے ساتھ ان کے نظم کا ایک خصوصی پہلو ہے۔ ان کے ہاں دیو مالائی اور اساطیری حوالوں کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ عرش تک بھی اڑان ہے اپنی، ہم پرندوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، رات سیاہ چادر میں تن کے بھید چھپائے، اندھے نماز سے آگے باہر کچھ ہار گئی۔ جدیدیت کا رجحان
جدید نظم کا آغاز 1960 کے بعد ہوا۔ ان شعراء کے ہاں طباعتی تصورات سے کٹ جانے کے بعد یہ سوال باقی رہے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، زندگی کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، میں کون ہوں، سب کا آپس میں رابطہ کیا ہے۔ ان کے علاوہ شعراء کے ہاں ہمیں روح کے تحفظ سے زیادہ جسم کے تحفظ کا حوالہ کافی مضبوط ہے اور نیا شاعر اپنی شناخت چاہتا ہے۔ پہلے ہم جدیدیت پر مختصر سی بات کرتے ہیں۔ جدیدیت ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو کسی ایک زاویے سے بیان کرنا ممکن نہیں، ہر عہد میں لازمہ رہی ہے اور تاریخ انسانی کے تسلسل میں ایک اہم عامل کی حیثیت ہے، اس کا کردار مسلم ہے۔ جدیدیت بذات کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ کسی مخصوص عہد اور مخصوص پس منظر کے ساتھ اس کا بیان ہی حقیقت تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ جدیدیت کے لیے معاصریت یا بغاوت کی اصطلاحیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ انفرادیت اور نئی معنویت بھی اور آزادہ روی بھی، لیکن جدیدیت کی ہماگیریت میں یہ تمام زاویے گھل مل جاتے ہیں اور عصری تقاضوں اور عصری صداقتوں کے تابع رہ کر اپنی پہچان کراتے ہیں۔ صفحہ نمبر 62۔ ڈاکٹر وزیر آغا جدیدیت کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدیدیت ہر ایک دور میں ابھری ہے جو عالمی انکشاف کے اعتبار سے ہنگامہ خیز اور روایات و رسوم کی جھکڑ بندیوں کے باعث رجعت پسندی کسی بھی زمانے میں اہل فن کی مشترکہ کوشش، احتجاج اور تخلیقی برانگیختی اور احساس قرب سے عبارت ہوتی ہے۔ جدیدیت کا نام پاتی ہے۔ آسان لفظوں میں ہم اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں کہ جب کوئی نئی تہذیب یا معاشرہ سامنے آتا ہے تو اس کا جو افکار اور رویے ہوتے ہیں، انہیں بیان کرنے کا نام جدیدیت ہے۔ جدیدیت صرف نظم تک محدود نہیں بلکہ یہ ناول افسانے بھی موجود ہیں۔ اردو ادب میں جدیدیت کا رجحان 1900 سے 1940 کے درمیان تک رہا ہے۔ نظم کے حوالے سے اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ افتخار جالب کا خیال ہے کہ ہمارے لفظ کے حوالے سے کب تک اس محدود دائرے کے بند رہیں گے اور کب تک یہ گرامر والے ہم پر حکومت کرتے رہیں گے، لہٰذا نیا لسانی نظام وضع کرنا چاہیے۔ اسی لیے ان کی شاعری کو پڑھتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم مختلف قسم کی شاعری پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ہاں تنہائی، بے ہمتی اور انتشار کے تصورات کثرت سے موجود ہیں۔ ان کی نظم تنہائی کا چہرہ، یہ ساری کیفیات موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 263۔ انیس ناگی، انہوں نے تنقید میں بھی کام لیا ہے اور نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کے ہاں مکروہ، ممنوع اور مانوس الفاظ بکثرت نظر آتے ہیں۔ ان کی نظم میں انتشار، بے سمتی اور ابہام سے پر تصورات موجود ہیں۔ انیس کی نظم کا فرد بے ہمتی کا شکار ہے۔ اس طرح لسانی تشکیلات سے وابستہ دوسرے شعراء بھی سلیم الرحمن، زاہد ڈار وغیرہ شامل ہیں۔ نئی نظم اور نئے موضوعات کے شعراء: کامران جیلانی کامران ایک نقاد اور نظم نگار ہیں۔ ان کے ہاں ملک کی محبت کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب کی بازیافتی بھی ملتی ہے۔ انہوں نے رومانی قدروں کے مٹنے کا ماتم شدت سے کیا ہے۔ ان کی ایک نظم نقش کف پاکے ہے۔ کردار عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور موت سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ جسم کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں اور روح منحرف ہیں۔ ان کے خیال میں ہمارا دنیا شاعر جسم کے بچاؤ کے لیے نفرت کی پرستش کرتا ہے۔ بے ثباتی دنیا میں بھی یہی کیفیات نظر آتی ہیں۔ بے ثباتی کی دنیا موسموں میں اتری ہے، پھول بن کے آئی ہے، گلشنوں میں اتری ہے، تو اگر ہمیں ملتا عمر بھر کی مسافت میں، ہم تیرے درختوں کے پھول بن گئے ہوتے۔ اختر حسین جعفری، ان کی نظموں میں نظم رنگوں سے تشکیل پاتی ہے۔ ان کی شاعری کا فرد اپنے تصورات گم کر چکا ہے، اس کی لگائی کہیں اور رہ گئی ہے، اس کی عقائد کہیں رہ گئی ہے۔ اب وہ فرد خوف تنہائی اور آسیب کے حصاروں میں گرا اپنی معنویت کو تلاش کرتا ہے۔ اس تلاش کے لیے اس نے دو طریقے اپنائے ہیں، ایک فرد سے ہو کر اور دوسرے فطرت سے ہو کر۔ صفحہ نمبر 264۔ لہٰذا وہ اپنے آپ سے مکالمہ کرتا ہے اور کبھی فطرت سے مکالمہ کرتا ہے۔ ان کی ایک نظم ایک خط آشنا ورثوں کے نام سے یہی کیفیت موجود ہے۔ میں اپنے چہرے سے منحرف ہوں، میں اپنے ورثوں سے دستکش ہوں۔ ساقی فاروق زندگی کی معنویت تلاش کرنے کے لیے انسانوں کے لیے نباتات تک لے جاتا ہے۔ اس کے خیال میں زمین کا مرکز انسان ہے، لیکن دوسری چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی نظم میں خوف اور انتشار کی کیفیت ملتی ہے۔ دراصل وہ ہر چیز کے باطن میں اتر کر اس کی حقیقت تلاش کرنے میں سعی کرتے ہیں۔
ان کی نظم کا فرد کائنات اور دنیا کے بارے میں نہیں پوچھتا بلکہ اپنے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا رتبہ اس زمین پر کیا ہے۔ مثلاً میں کون ہوں، تو کون ہے، سب لوگ ہیں بچھڑے ہوئے، دن زہر میں ہے، بے مہر ہیں سب شہر اجڑے ہوئے۔ فہمیدہ ریاض۔ ان کی یہ سوچ غالب کے فنکار کو ہر حوالے سے آزاد ہونا چاہیے، اس لیے وہ کبھی اپنی نظموں میں حقوق نسواں کی تحریک کی لیڈر نظر آتی ہیں اور کبھی جنسی محبت کرنے والی بے باک لڑکی۔ دراصل جو انہوں نے سوچا اس کو بیان کر دیا، خصوصاً عورت کے حوالے سے جس طرح معاشرے میں عورت کا جنسی اتصال ہو رہا ہے، ان سب کا بیان ان کے ہاں ہے۔ اسے کسی مشترکیت اور نظام سے کوئی سروکار نہیں، وہ اس سسٹم کو ختم کر کے ایک نئے نظام کی بات کرتی ہیں۔ اس پرانی کہانی فرسودہ نظر آتی ہے۔ اذان کے نام ایک نظم میں یہی کیفیت موجود ہے۔ سچ یہ ہے کہ میرے فلسفی، میرے شاعر، وہ وقت آ گیا ہے کہ میں بوڑھے فریب معلم کا جبہ پکڑ کر نئے لوگ کہہ دیں کہ کتابیں بدل دو، کتابیں جو صدیوں سے ہم کو پڑھاتے چلے آتے ہیں، جلا دو وہ کتابیں جو کہتی ہیں دنیا میں حق جیتا ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ اور سچ میں ہمیشہ ہو گئی جنگ اور جھوٹ جیتتا ہے، کہ نفرت امر ہے، کہ طاقت ہے برحق کہ سچ ہارتا ہے۔ مجموعی جائزہ نئی نظم کے بتدریج ارتقائی نظم منازل طے کیے گئے ہیں۔ 47 سے لے کر اب تک پاکستانی نظم کے سارے رجحانات کو ایک ہی نقطے پر سمیٹا جا سکتا ہے، وہ نقطہ ہے پاکستانی معاشرہ۔ مجموعی جائزہ نئی نظم نے بتدریج ارتقاء منازل طے کیے ہیں۔ 47 سے لے کر اب تک پاکستانی نظم کے سارے رجحانات کو ایک ہی نقطۂ نظر پر سمیٹا جا سکتا ہے اور وہ نقطہ ہے پاکستانی معاشرہ۔ یہ تمام رجحانات کسی نہ کسی طرح پاکستانی معاشرے کی پیدا کردہ رجحانات ہیں۔ ہماری سیاسی، معاشرتی اور سماجی حالات نے ان رجحانات کو پروان چڑھایا۔ اس طرح پاکستانی نظم کا مطالعہ کیا جائے تو اردو نظم میں شکل و زبان و بیان، موضوع اور مواد وغیرہ کی بہت سی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ غزل کی نسبت نظم نے عالمی تحریکوں کے ساتھ اثرات قبول کیے ہیں۔ پاکستانی اہل وطن کی سیاسی بیداری، سماجی شعور اور نظریات وابستگی کی عکاس رہی ہے اور اب بھی اسلوب اور موضوع کے حوالے سے نئے مراحل طے کر رہی ہے۔ نگری نگری پھر رہا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ حصہ سوم، صفحہ نمبر 266۔ پاکستانی ادب۔ ناول کا ارتقاء۔ ناول کیا ہے؟ ناول کا ارتقاء ابتدا سے 1947 تک قیام پاکستان کے بعد اردو ناول کا ارتقاء۔ مختلف رجحانات۔ رجحان کیا ہے؟ فسادات اور ہجرت کا رجحان، تاریخی رجحان، سماجی رجحان، نفسیاتی رجحان، علامتی اور استعارتی رجحان، تہذیبی رجحان، آدرشی رجحان، نفسیاتی رجحان، رومانی و عشقی رجحان، خود سوانح رجحان، تجرباتی رجحان، دستاویزی رجحان۔ مجموعی جائزہ 1857 سے پہلے داستانوں کا دور تھا، 1857 کے بعد زندگی بدل گئی اور ادب میں بھی تبدیلی آ گئی اور ادب کے بدلے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑا۔ اس سلسلے میں بڑی خدمتیں انجمن پنجاب سید تحریک اور اکبر کے نظریات نے کی، جس کی وجہ سے ادب میں تبدیلی کے عمل کے باعث اصناف ادب بھی تبدیلی کا مطالعہ کیا گیا، جس کے تحت نئی اصناف ادب کی ضرورت پڑی اور یوں بہت سی نئی نثری اصناف وجود میں آئیں، جن میں ناول، تنقید، سوانح، انشائیہ وغیرہ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 267۔ ناول کی تعریف۔ ناول اطالوی زبان لفظ نویلا سے نکلا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے متعین نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی: ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، اسلوب اور موضوع وغیرہ شامل ہیں۔ ناول کا لفظ ایک ہیئت انگریزی ادب کے ذریعے ہندوستان آئے۔ ناول کا ارتقاء ابتدا سے 1947 تک۔ اردو ادب میں پہلا ناول نذیر احمد کا مرات العروس ہے۔ انہوں نے یہ 1869 میں لکھا۔ مرات العروس میں ناول کے سارے لوازمات تو شامل نہیں، کیونکہ نظیر کے سامنے ناول کا کوئی نمونہ موجود نہیں۔ ان کے ناول میں اہم پہلو مقصدیت کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سرشار کا ناول فسانہ آزاد آتا ہے، جس میں لکھنؤ معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ پھر عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول کے ذریعے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی۔
اور بہت اچھے ناول لکھے، لیکن فردوس بری میں ان کا فن عروج پر ہے، جبکہ علامہ راشد الازہری نے بھی معاشرے کی اصلاح پر زور دیتے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا اور 1894 میں تحریر کیا اردو ادب کا پہلا مکمل ناول کہا جاتا ہے، جس میں مربوط پلاٹ کے ساتھ انسان کی داخلیت اور نفسیاتی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ رسوا کے بعد پریم چند کا ناول بڑا مضبوط ہے، انہوں نے کل 13 ناول لکھے، جس میں بیوہ بازار اور میدان عمل مشہور ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سجاد ظہیر کا نام آتا ہے، جنہوں نے ایک ناول لندن کی ایک رات میں لکھا۔ یہ اردو کا پہلا ناول جس میں شعور کی روح سے تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بعد قاضی عبدالغفار کا ناول آتا ہے، جنہوں نے پہلی مرتبہ ناول کی حیت میں تبدیلی اور خطوط کی حیت میں ناول لکھے۔ ان کے مشہور ناول میں لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری شامل ہیں۔ اس کے بعد کرشن چند نے، جنہوں نے انسانوں کے ساتھ ناول بھی لکھے، افسانوں کے ساتھ ناول بھی لکھے۔ ان ناولوں میں سڑک، غدار، جب کھیت بھاگ اٹھے۔ عزیز احمد نے کئی ناول لکھے، مثلاً خون، مرمر، آگ اور شبنم وغیرہ۔ اس کے بعد عصمت چغتائی اور نفسیاتی حوالے سے بھی بہت مشہور رہی۔ انہوں نے معصومہ، ضدی، ٹیڑھی لائن جیسے ناول لکھے۔ اس کے بعد نیاز فتح پوری کا ناول شہاب کی سرگزشت ہے۔ اس کے بعد علی عباس حسینی کے ناول میں کاف کی پری۔ اس کے بعد راجندر سنگھ بیدی کے ایک چار میلی سی وغیرہ ہے۔ اس طرح ناول ارتقائی سفر کرتا ہوا 47 تک پہنچا، جس میں ترقی پسند سوچ کے ساتھ اصلاح، معاشرے اور جنسی اور نفسیاتی رجحانات غالب رہے۔ رجحان کا تصور۔ رجحان کا مطلب ہے کوئی خاص رخ، فیشن یا میلان۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ٹرینڈ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب میں رجحان ایک رخ یا میلان کی جانب اشارہ ہے جو ایک خاص قسم کے موضوع سے تعلق رکھتا ہو، یعنی ایک خاص ذہنی رویہ ہے کہ مثال کے طور پر ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں اصطلاحی رجحان پایا جاتا ہے۔ ان کے ناولوں کے اکثر کرداروں کے نام ان کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی تمثیل کی تکنیک کا استعمال ان کے ہاں اصطلاح کا وسیلہ بنتا ہے۔ ویسے بھی مذہبی قصوں اور ناولوں میں تمثیل کا مقصد انسانی فلاح و بہبود کا حصول اور نیکی کے اختیار کیا جانے کی تبلیغ رہا ہے۔ ویسے بھی مذہبی قصبوں میں اور ناولوں میں تمثیل کا مقصد انسانی فلاح و بہبود کے حصول اور نیکی اختیار کیے جانے کی تبلیغ رہا ہے۔ انگریزی ادب سے اصطلاحی رجحان کی مثال جون بینن کے تمثیلی قصے ہیں، دی لائف اینڈ ڈیتھ آف مسٹر بیڈمین 1680 اور رچرڈسن کا ناول پامیلا ہیں۔ یہ مثالیں رجحان کے تصورات کے واضح کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں اور اس سے پہلے کی آزادی کے بعد نمائندہ ناولوں کے رجحان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان کے تصور کی مزید وضاحت کے لیے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی رائے دیکھ لی جائے۔ صفحہ نمبر 69۔ ادب میں نئے رجحانات بدلتے ہوئے حالات اور ان کے نتائج میں نئے خیالات اور نظریات کے زیر اثر پیدا ہوتے ہیں۔ جب معیاروں میں تبدیلی ہوتی ہے، اقتدار نئی صورتیں اختیار کرتی ہے تو سبھی ان سے متاثر ہوتا ہے۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں تو نئے خیالات اور نظریات پیدا ہوتے ہیں، اور رات بدلتے ہیں تو اقتدار کی صورتیں سبھی بدلتی ہیں، اور ان بدلتے حالات میں ایک رجحان پرورش پانے لگتا ہے جو کہ کچر غالب آ جاتا ہے اور ادیبوں کی اکثریت کے غلبے کے تحت لکھنے لگتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی رجحان کتنے عرصے تک جاری رہتا ہے، اس میں سبھی حالات کی تبدیلی اور نئے نظریات کے ابھر آنے کا دخل ہوتا ہے اور ایک نیا رجحان وجود میں آتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رجحانات کے تحت سلسلے لکھنا جاری ہو جائیں۔ آزادی کے قبل ناول نگاری میں ابتدائی رجحان ایک جیسا ہے کہ ابھی روشنی ڈالی جا چکی ہے، اصطلاحی تھا، لیکن جب آزادی کی منزل قریب آنے لگی تو سیاسی و سماجی حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ حقیقت پسندانہ رجحان اس کی جگہ لے لی۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ ابھی ایک ہی وقت میں ثانوی رجحانات بھی جاری رہتے تھے۔
ایسے بھی لکھنے کا سلسلہ جاری رہا جن کے نمائندہ فن کار عبدالحلیم شرر، ایم اسلم، نسیم حجازی، قاضی عبدالستار وغیرہ ہیں۔ اتفاق سے یہ رجحانات ثانوی ہوتے ہوئے بھی ہر دور میں جاری و ساری نظر آتے ہیں، جس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ہر دور میں پڑھنے والوں کا ایک ایسا مخصوص طبقہ موجود ہے جو کہ رجحانات کے تشکیل کردہ ناولوں کو شوق سے پڑھتا ہے۔ فسادات اور ہجرت کا رجحان۔ پاکستان بننے کے بعد ایک طرح سے خون کی ہولی کھیلی گئی، بہت سے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ان فسادوں میں عورت کی عصمت دری کی گئی، افراتفری اور لوٹ مار کا بازار گرم رہا، اور پھر تمام مصیبتوں کے بعد ہجرت کا واقعہ، ایک طرف تو خون کی ندیاں دیکھنے کا تجربہ اور دوسرا بڑا علمیہ تہذیبی حوالہ تھا۔ صفحہ نمبر 270۔ کیونکہ جن لوگوں کی نسلیں جہاں پر رہیں، ان کے تہذیب روپے پروان چڑھے، ان نے اچانک کسی دوسری جگہ ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اس کے پس منظر بہت سے دکھ ہیں۔ اس میں تہذیب و تاریخ رہ جاتی ہے، لوگوں کے آباء و اجداد کی قبریں رہ جاتی ہیں۔ دونوں حوالے ہمارے ناولوں میں موجود ہیں۔ فسادات کے حوالے سے اس دور کے ظلم و ستم اور قتل و غارت عام نے ادب کو بہت متاثر کیا۔ اس دور میں فسادات میں ہونے والے ظلم و ستم پر ایم اسلم نے ایک ناول رقص ابلیس، نسیم حجازی نے خاک خون و فکر، تو نسوانی نے چھٹا دریا، اور فیض رامپور نے خون اور آبرو جیسے ناول لکھے، جس میں اس دور میں انسان کی بربریت اور ظلم کی داستانوں کو ناول کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس طرح اس دور کے فسادات کے حوالے سے بھی اور بھی ناول لکھے گئے جو کہ ہنگامی نوعیت کے رہے۔ ہنگامی موضوع میں فنی پختگی ہو جاتی ہے اور جذباتی پن زیادہ اور بصیرت کم نظر آتی ہے، لیکن اس دور میں ایک ناول ایسا لکھا گیا جس میں ہنگامی موضوع ہونے کے باوجود ناول میں خوبصورتی اور اسلوبی کے حوالے سے بڑی حد تک بڑائی پیدا کی گئی، اور یہ ناول قدرت اللہ شہاب کا یا خدا ہے۔ یا خدا 1957 میں لکھا گیا، جس میں مرکزی کردار دلشاد کے زبانی پوری کہانی بیان کی گئی۔ اس کے ساتھ تقسیم کے بعد سکھوں نے کیا کچھ کیا اور پھر ہجرت کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، تمام واقعات کو اس کردار سے وابستہ کر کے ایک وسیع پس منظر ان حالات و واقعات کی عکاسی کی گئی ہے۔ دلشاد کے ساتھ سکھوں نے جو کچھ کیا تھا وہ لاہور والوں نے بھی کیا۔ قدرت اللہ شہاب نے فسادات کو دراصل ایک نئے انداز سے لیا اور تقسیم کے بعد بننے والے معاشرے کو لپیٹ کر سامنے رکھ دیا۔ اس سلسلے کا ایک اور اہم ناول خدیجہ مستور کا آنگن ہے۔ اس ناول میں انہوں نے 47 سے پہلے اور بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ ان کا موضوع ایک خاندان ہے۔ یہ خاندان بر صغیر کے مخصوص حالات سے کس طرح متاثر ہوا اور ایک خاندان کے توسط سے 47 کے واقعے کا تجزیہ کیا گیا۔ صفحہ نمبر 271۔ تاریخی رجحان۔ اس رجحان میں وہ ناول نگار شامل ہیں جنہوں نے تاریخ کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب نے تنقید کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ ان کے ناولوں میں شام اود، آبلہ دل، رخصت رہے زندان اور سنگم وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان کا نام دو ناولوں یعنی شام اور احد اور سنگم کی وجہ سے زندہ جاوید ہے۔ شام احد تاریخ کا نقطہ رکھتا ہے، جس میں سنگم تہذیب نوعیت کا ناول ہے۔ ان ناولوں میں زیادہ تر تربیت پر زور دیا گیا، خاص کر یونانی ڈراموں کی تکنیک میں انہوں نے ناول کا حصہ بنایا ہے۔ شام اود میں لکھنؤ کی تربیت و تمدن کی عکاسی ہے، خاص کر لکھنؤ کی زوال پذیر معیشت کی۔ اس طرح سے اس ناول میں تاریخ اور تہذیب دونوں موجود ہیں کہ دوسرے ناول سنگم پر آگ کا دریا کے اثرات ہیں۔ یہ ناول تاریخی ادوار میں ہے جو محمود غزنوی کے دور سے شروع ہوتا ہے اور 47 پر ختم ہو جاتا ہے، اور ہندو مسلم فسادات سے ایک عمدہ کہانی بنائی گئی ہے۔ عبداللہ حسین، انہوں نے باغ، قید، نشیب اور اداس نزلیں ان نادار لوگوں کے نام سے مشہور ناول لکھے، لیکن تاریخ کے حوالے سے ان کا بڑا ناول ہے۔ اداس نسلیں ہیں۔ ان کے نام اور موضوع سے پتہ چلتا ہے کہ ناول تاریخی ادوار سے تعلق رکھتا ہے
اور یہ دور 1913 سے 1947 پر محیط ہے۔ ناول میں ایک گاؤں روشن پور کو لیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ اس دور میں کیا کچھ ہوا، خواہ غربت ہو، جنگ ہو، عظیم ہو، آزادی ہو، ان حالات نے لوگوں پر کیا اثرات ڈالے، انگریز کی غلامی اور فسادات اور عصبیت و تناؤ کا شکار اداس نسلیں پیدا کی، اور یہی ایک بڑا موضوع ہے اس ناول کا بڑا موضوع دیا گیا۔ صفحہ نمبر 272۔ جمیلہ ہاشمی، ان کے ناول دو ہیں۔ ان کے دو ناول دہشت سوز اور تلاش بہار کی خاص طور پر مشہور ہے۔ دہشت سوز کا تعلق تاریخی دور سے ہے اور منصور جلال کے کردار پر لکھا گیا ہے۔ ناول کا تعلق عباسی دور سے ہے۔ اس ناول میں کردار کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کے دور کے سماجی، معاشی اور تہذیبی حالات کا ذکر بھی ہے۔ تلاش بہار بھی ایک تاریخی اور تہذیبی ناول ہے۔ اس کا ناول 47 سے پہلے ہندوستان اور مشترکہ تہذیب ہے جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے ملاپ سے تشکیل پاتا ہے۔ رضیہ فصیح احمد، انہوں نے بھی کئی ناول لکھے جس میں آبلہ پاک کو آدم جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے، لیکن ان کا ایک بڑا اور خوبصورت ناول صدیوں کی زنجیر ہے۔ اس کا موضوع قطر کا سانحہ ہے، لیکن اس موضوع کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تاریخی تصورات کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس ناول میں دو نسلوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور مشرقی اور مغربی پاکستانیوں کی نسلوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا گیا ہے۔ ناول میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کسی دوسری جگہ سے کسی علاقے میں آتا ہے اور خاص کر پر لوگوں کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، پھر جگہوں پر جھگڑا کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس ناول میں سقوط کی ساری تاریخ و واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سماجی رجحان، اس تیسرے رجحان کا تعلق پاکستانی معاشرے سے ہے۔ یہ رجحان اس سے پہلے یعنی تاریخی رجحان کی ضد نہیں ہے بلکہ اسی کا تسلسل ہے۔ مثلاً عبداللہ اور احسن فاروقی صرف تاریخ تک محدود نہیں رہے۔ دراصل 47 کے بعد جو معاشرہ بنا وہ امیدیں پیدا کرنے والا معاشرہ نہیں تھا، اسی لیے دور کے ناول نگاروں نے ہو بہو اس معاشرے کی عکاسی اور اپنے ناول میں کی گئی خوبصورت ناول تخلیق کیے گئے۔ اس رجحان کا اہم نام مندرجہ ذیل ہیں۔ شوکت صدیقی، ان کا سب سے اہم ناول خدا کی بستی اس کا رجحان میں حامل ناول ہے۔ اس ناول میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہ خدا کے نام پر چلنے والی اس ملک میں کسی قسم کا جھگڑا تشکیل پایا ہے۔ اس نظر میں 47 کے بعد معاشرے کا جرائم کا معاشرہ ہے۔ مسائل ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، پیسہ چند خاندانوں تک محدود ہے۔ ناول میں شاہ جی نوشہ ایسے کردار ہیں جو مجبوراً جرائم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ خود برے نہیں ہیں لیکن حالات انہیں برا بنا دیا ہے۔ عبداللہ حسین، اس جرائم معاشرے کے حوالے سے عبداللہ حسن بھی ایک اہم ناول نگار ہیں۔ ان کے ناولوں میں قید، بھاگ، معاشرے اور جنگ کے ظلم و ستم کا بیان ہے لیکن معاشرتی حوالوں کا بہترین ناول ہے۔ نادر لوگ یہ کمال ناممکن ہے۔ یہ 47 کے بعد 88 تک دوسرے دور پر محیط رہا جبکہ بنیادی کردار ایک میجر ہے اور اسی حوالے سے 88 پاکستانی معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 274۔ غلام ثقلین نقوی، ان کا ناول میرا گاؤں فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ مصنف نے دیہات کو مرکز بنا کر اس کے ذریعے پاکستانی معاشرے کی عکاسی کی کوشش کی ہے۔ ناول میں غربت، غریبوں کا اتصال اور خاص کر ان کی بگڑی ہوئی زندگی کو اجاگر کیا ہے۔ بقول ڈاکٹر وزیر اعلیٰ اس ناول کے بارے میں فرماتے ہیں: ایسا ناول تو کبھی کبھار کہیں تخلیق ہوتا ہے لیکن جب تخلیق ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اہم واقعہ قرار پاتا ہے۔ فضل کریم فصیلی، ان کا ناول خون جگر ہونے تک بہت اہم ہے۔ یہ 1945 کے قحط بنگال سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں قحط زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ وہ عموماً قحط میں ہوتا ہے جس طرح یہ لوگ ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قحط کے حالات میں جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کا انجام بھی دکھایا ہے۔ اس ناول میں مصنف نے بڑی گہرائی کے ساتھ زیادہ انسانی رویوں کو پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ الطاف فاطمہ کی ناول دستک ندور میں درمیانی درجے کے خاندانوں اور اردو ناول نگاری میں دی گئی ہے۔ اس میں گیتی آرا، بغاوت
بغاوت کی ارجمند، اطاعت کی سہولت اور پوٹیں کی نمائندہ کردار ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی عبدالستار کے ناول شب گریز میں فنی قدیمی اور دلچسپ کرنے کے لیے اپنی طبقے کو منتخب کیا ہے۔ اس طبقے میں معاشرتی اور تہذیبی کوشش کرنا ہے۔ نفسیاتی رجحان، اس رجحان کے ذریعے تخلیق کیے گئے ناولوں کی بنیادی جنسیت اور نفسیات پر ہے۔ ان ناولوں میں سے بنیادی فرق نظر آئے گا یہ کہانی بجائے اس کے کرداروں پر زور دیا جائے کرداروں کی نفسیاتی تجربہ کیا ہے۔ ذیل میں سے کوئی ناول نگاروں کے فن پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 275 ممتاز مفتی، ان کے ناولوں میں علی پور کاہلی ایک ضخیم ناول ہے۔ ان میں سے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اس ناول کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس پر فرائڈ اور ڈی ایچ الانس کے اثرات بہت ملتے ہیں۔ کرداروں کی نفسیاتی پیچیدگیوں کا ذکر خوبصورت طریقوں سے کیا گیا ہے اور بنیادی نفسیات کے حوالے سے لی گئی ہے۔ بچے شخصیت کی تعمیر کس طرح کرتے ہیں، اس ناول میں ایلی کا کردار ارتقا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کا باپ ہر جگہ جنسی فتوحات حاصل کرتا ہے جس سے بچے کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خون کا شکار ہو جاتا ہے اور جنسی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ عورت اس کے لیے عورت نہیں ہوتی بلکہ دیوی کا کردار بن جاتا ہے۔ اس ناول کا دوسرا حصہ آنکھ نگری ہے۔ نثار عزیز بٹ، ان کے ناولوں میں موضوع آئیڈیلزم ہے۔ ان کے ناولوں میں نگری پھرا مسافر، چراغ نے گل، کارواں وجود، دریا کے سنگم شامل ہیں۔ ان کے ناولوں میں زیادہ تر کردار آئیڈیلزم کا شکار ہیں۔ نگری پھرا مسافر میں ایک بنیادی کردار افکار ہے جو کہ آئیڈیلزم کا شکار ہے۔ بچپن کی محرومیوں اور احساس کی تنہائیوں نے اسے انتشار پسند کر دیا ہے۔ لوگ اس سے محبت چاہتے ہیں لیکن وہ کائنات کی حقیقت اور معنویت کی تلاش میں لگے رہتی ہے۔ وہ تصوف سے بھی وابستہ ہے۔ آخر کار وہ کہتی ہے کہ حقیقت کی جستجو اچھی چیز ہے لیکن اگر راستہ مل جائے تو سفر ختم ہو جائے گا۔ رحیم گل بھی پاکستانی عہد کے ناول نگاروں میں اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی ناول لکھے جن میں تن تارا، جنت کی تلاش ہے۔ صفحہ نمبر 276، ان کا ناول جنت کی تلاش میں امتل کا کردار ایک مرکزی کردار ہے۔ ساری کہانی امتل کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے اندر ایک بکھرا ہوا تصور ہے اور اس کے تحت وہ آگے بڑھتی ہے۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی، صرف وہ اسی سے متاثر ہوتی ہے جس سے اس کے نظریات ملتے ہیں۔ رحیم گل نے اس ناول کے سفر نامے کی تکنیک میں ایک بیانیہ انداز میں لکھا ہے۔ امتل کا کردار ایک نفسیاتی اور فلسفیانہ مزاج رکھتا ہے۔ صادق سالک، ان کا اہم ترین ناول پریشر کوکر ہے۔ اس ناول میں ایک مصور فطرت کا کردار ہے۔ اس ناول میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرہ اور فنکار ذہن اور داخلی سوچ جب آپس میں لڑتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کردار زندگی اپنی پسند کے مطابق گزارنا چاہتا ہے لیکن معاشرہ اسے ایسا کرنے نہیں دیتا۔ کردار کا مکمل نفسیاتی تجزیہ اس ناول میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ الطاف فاطمہ کے ناولوں میں نشاطہ محفل، دستک، نادو اور چلتا مسافر وغیرہ بھی نفسیاتی رجحان اس میں پائے جاتے ہیں۔ علامتی اور اشتہارتی رجحان، پہلے کے ناول کو اگر دیکھا جائے تو ان ناولوں میں منطقی تسلسل ہوا ہے لیکن علامتی اور اشتہاری رجحان کے ناول کی حیت کو توڑ ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ کرداروں کے حوالے سے بھی ہیر اور ہیروئن کا جو نظریہ ہے وہ بھی ناول نگاروں کے ہاں ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے شعور کی راہ کی تکنیک کا جو کام میں لاتے ہوئے ایک بہیم صنف پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے ان کے ناولوں میں لا یقینی تصورات پائے جاتے ہیں۔ اس رجحان سے وابستہ چند اہم ناول نگار درج ذیل ہیں۔ انتظار حسین ان لوگوں میں سے ہیں جس نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کو دیکھا۔ ہجرت کے بعد اس نے وہی تہذیب دیکھنے کی کوشش کی تو اسے مایوسی ہوئی، اس لیے انہوں نے اساطیری علامتوں
اور دیومالاؤں کے ذریعے ذہنی طور پر ماضی کی طرف سفر کیا۔ انتظار حسین کا ایک مشہور ناول بستی ہے۔ اس کا کردار ذاکر اور اس کا خاندان روپ نگر سے ہجرت کرتے ہوئے نئی بستی کی طرف چلے آتے ہیں، جہاں ان کے حالات اور افسردگی ہر وقت انہیں اپنے گاؤں کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ روپ نگر سے بستی کی طرف سفر صرف ذاکر کا المیہ نظر آتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے یہ تجربہ ماضی سے جا ملتا ہے۔ دراصل انتظار حسین جب ماضی کو یاد کرتا ہے تو اس کے حوالے سے وہ ماضی کے تہذیبی اقتدار کا ماتم کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 273، جن کو جدید تہذیب اور ٹیکنالوجی نے ختم کر دیا۔ بستی کا روپ نگر ایک آئیڈیل استعارہ ہے۔ اس کے علاوہ چاندگر دن اور داستان میں بھی روایتی اور اساطیر تلمیحات سے استفادے کا رجحان نمایاں ہے۔ ڈاکٹر انور سجاد کا قابل ذکر علامتی ناول خوشیوں کا باغ ہے۔ یہ ناول علامتی اور استعارتی ہونے کے وجہ سے بڑا پیچیدہ ہے۔ اس ناول میں ایک ایسے شخص کا کردار ہے جو تیسری دنیا کا شہری ہے اور مادی حوالوں سے انتشار کا شکار نہیں، لیکن اس کی روح معاشرے میں کٹھن محسوس کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں مذہب کے نام پر ظلم و بربریت و تشدد ہے۔ ان کے دوسرے ناول جنم روح میں ایک عورت بھی اسی کٹھن کا شکار ہے۔ یہ عورت اپنی راہ میں حائل خاندان اور شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ انیس ناگنی حیت کے اعتبار سے لاتعداد استعارے، علامتیں، خود کلامی اور ایک آزاد تلازمہ خیال کر کے ایک مبہم طریقے کی فضا بناتا ہے۔ ان کا مشہور ناول دیوار کے پیچھے، جس میں مرکزی کردار ایک نفسیاتی مریض ہے، اس کے علاوہ ایک اور ناول میں ہے اور وہ بھی کیفیت موجود ہے۔ ان دونوں ناولوں کے کرداروں پر مایوسی اور قنوطیت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 278، فہیم اعظمی نے استعارتی اور علاقائی انداز میں پرانی حیت کو توڑ کر ان کا ایک ناول جنم کنڈلی، جس کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک تجرباتی ناول ہے۔ اس ناول میں بے ترتیبی قسم کے خیالات اور تصورات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس ناول کی ابتدا سے یا درمیان سے آخر سے پڑھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کا اسلوب بہت اچھا ہے، اسی لیے قاری کو حیت توڑنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بانو قدسیہ کا مشہور ناول راجہ گدھ ہے۔ یہ ناول انتظار حسین اور قرۃ العین کے ناولوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ جس طرح انتظار حسین نے اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے دیومالا مذہبی تاریخی حوالوں سے کام لیا ہے، اسی طرح بانو قدسیہ نے یہی کام اپنے کرداروں سے لیا ہے۔ ان کا موضوع ایک بیچارہ معاشرہ ہے، ایسا معاشرہ جو عشق لحاصل کا شکار ہے، جو روحانی سے زیادہ جسمانی حوالے رکھتا ہے اور اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ روحانی نظریات کو چھوڑ کر محبت کا نظریہ نہیں اپنانا چاہیے۔ انہوں نے حرم رزق کے اثرات کو اس ناول میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تہذیبی رجحان برصغیر میں دیگر علاقوں کے علاوہ حیدرآباد دکن کا بھی ایک خاص تہذیبی مقام تھا، سب لوگوں اسے تسلیم کرتے تھے۔ اس طرح علم و ادب کے فروغ کے لیے یہ علاقہ قابل تعریف رہا ہے۔ صنعت و حرفت میں بھی اس کا ایک مقام ہے، لیکن اب ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب معاشرے کے اونچے طبقے میں اخلاقی اقتدار کا زوال آیا، مخلوط محفلوں کا عروج ہوا اور عورتوں کو محض دل بہلانے کا کھلونا تصور کیا جانے لگا۔ ایسے مرد وجود میں آئے جو دوسروں کی بیاہی عورتوں، کنواری لڑکیوں سے اختلاط کو جائز تصور کرنے لگے، لیکن منافقت اور ریاکاری کا مظاہرہ یہ کہ اپنی عورتوں کو عفت مآب دیکھنے کی خواہش زندہ رکھی۔ اس ماحول میں دونوں کے درمیان تصادم یقینی تھا۔ صفحہ نمبر 269، عزیز احمد جنسی زدگی، بے غیرتی اور بے حیائی کے حوالوں سے قدیم تہذیب کے زوال کا نوحہ لکھتے ہیں۔ ایسی بلندی ایسی پستی میں سلطان احمد گھٹنوں جنسی جوہرا گھنٹوں جنسی جوہر میں دھنسا نظر آتا ہے، بلکہ گریر کے نعیم کی طرح جو عورت کو دیکھ کر مچل جاتا ہے اور اسے بے عزت کر کے لطیف لیتا ہے۔ سلطان احمد کا زندگی میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں نظر آتا۔ نور جہاں سے اس کی شادی کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ اس سے لطف نے جو کچھ اخلاق پستی کی انتہا مانی جا سکتی ہے۔ اس کے رویے نے
خود نور جہاں کی فطرت اور سوچ کو بدل دیا تھا، جس کی بنا پر اس عورت کی فطری حیا اور شرم کا کلا کما ہوتا رہا۔ نور جہاں کو ابھی یہ بھی کچھ خواب معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ اب تک نہیں کر سکتی کہ یہ خواب خوش آئند تھا یا نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اسے احساس تھا کہ کنوارا پن کی جنس کی ممانعت تھی اور راہب جنس دن رات کی چیز تھی، بوئے ہتھیلیوں انگلیوں کا مس، شب وصل کی عریانی، لیکن وہ ابھی تک اس پوری جنسی آزادی کو اس فرد واحد سے منسلک اور وابستہ نہیں کر پاتی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ دانت کٹکا کہ اس نے کہا، چپ حرام زادی، نہیں تو نے اتنے جوتے لگاؤں گا۔ نور جہاں کا غصہ آنسو کے ہجوم میں اتنا تھا کہ فریب قریب پہنچ چکا تھا۔ جوتے لگا، ڈھیر چماڑ ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کے دیکھ۔ سلطان حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ لیلا رحم کی دکان میں بنارس کے مکھن جیسے رنگ جیسی لڑکیوں کو کپڑے خریدتے دیکھ کر سامنے آتے ہوئے رشکا کی زد سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو بے توجہ دیکھ کر سرپندر نے کہا، یار سلطان، ابھی شادی بھی ہو گئی مگر تم جب عورتوں کی طرف دیکھتے ہو تو اس طرح سارے کے جسم کے بھوکے پیاسے ہو۔ 280 ان اقتباسات سے یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ایسی تہذیب میں مہذب انسانوں کا کردار قابل تقلید ہوا، اب زوال سے ہمکنار ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے ان کی ناول نگاری کا صحیح نچوڑ پیش کیا۔ عزیز احمد کی ناول نگاری نے اردو ناول کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ ناولوں کے بغیر ہم اس دور کی معاشرت اور رجحانات کے تصاعد اور کشاکش کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی دوسرے فنکار ہیں جنہوں نے عہد کی مخصوص تہذیب کی پیشکش کی، تہذیبی رجحان کی آبیاری کی۔ یوں تو ہر ناول میں کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن اسے پڑھنے پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ مصنف کی کسی خاص سمت میں پڑھنے والے کو لے جا رہے ہیں۔ جس طرح عزیز احمد زیادہ تر حیدرآباد کی تہذیب کا مشاہدہ کراتے ہیں، اس طرح ڈاکٹر احسن فاروقی بھی واقعات سے، کردار سے، ماحول سے اور اپنے خصوصی نقطۂ نظر سے بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ عہد کی تہذیب میں اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو اپنے ناول کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ شام عہد 1998 ان کا بہترین ناول ہے۔ ان کے ناول کے نام میں ہی عہد کا لفظ شامل ہے۔ نواب ذوالفقار علی خان کا عہد میں مٹلی ہوئی تہذیب کی علامت کے طور پر ابھرتے ہوئے تعارف ڈاکٹر احسن فاروقی نے کچھ اس طرح پیش کیا۔ ان کا گورا چہرہ، سفید پٹے اور سر پر سفید دھوبلی ٹوپی، سفید داڑھی، سب کا مکمل تاثر دیکھنے والوں کے دماغ پر عجیب رعب اور اطمینان کا اثر ڈالتا ہے۔ اس کے ماتھے اور رخساروں پر بکثرت جھریاں پڑی ہوئی تھیں جن پر ہلکا گلابی خون چھلکتا تھا۔ یہ نواب ذوالفقار قدر جنگ سیلان قدر مزار تھے۔ عہد کی مٹلتی ہوئی تہذیب اور وضعداری پر ان پر ختم سمجھی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 281 ڈاکٹر احسن فاروقی اپنے ناولوں میں رہ رسم آشنائی اور 5 ناولوں کے تینوں ناولوں میں آبلہ دل کا سنگ گراں اور رخصت اے زنداں میں بھی اس تہذیب میں برپا ہونے والی تبدیلیوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس سیر زیر کے بقیہ 2 ناول اس سیر زیر کے بقیہ ناول یہ وہ بہاریں تو نہیں اور تازہ بسنی آباد ہیں ابھی تک اشاعت کے منتظر ہیں۔ آدرشی رجحان، آدرش پسند یا آئیڈیلزم اگر کردار پر حاوی آ جائے تو ایسا کردار اس کے لیے اپنی زندگی کی تج سکتا ہے۔ ایسا کردار مفاہمت نہیں کر سکتا، اس کو اس کی ڈگر سے ہٹانا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اگر ایسا کردار آدرش پسندی کے دائرے سے باہر ہو جائے تو یہ اس کے آدرش کی توہین ہوگی۔ اردو ناول میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اول الذکر کردار زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر خاتون کے ناول نگاروں کے یہاں آدرش کے
عنوان سے جو کردار میں ملتے ہیں وہ غیر لچکدار مگر سحر انگیز ہوتے ہیں۔ نثار عزیز بٹ، اس سلسلے میں ہم نثار عزیز بٹ کے نگری نگری پھرا مسافر کا اہم ترین کردار ہے۔ اس کا ناول کا مرکزی خیال آدرش اسیری کے تحت اسی طور پرست کا کردار کا تحفظ ہے۔ ناول میں ایسا کوئی مقام نہیں جہاں اس نے حالات یا مضبوط شخصیت کے آگے ہتھیار ڈالے ہوں۔ وہ بچپن سے ہی محرومیوں کا شکار تھا۔ قدرت نے اسے احساس ذہن عطا کیا۔ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کی داخل کی دنیا کھوج کی کسک سے عبارت ہے۔ خارج اور افسردگی کا ماحول اپنی محرومی احساس کو آدرش میں بدل دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 282۔ اس کا آدرش کون ہے؟ اس کی زندگی میں منصور آتا ہے۔ وہ اس کا مطالعہ کرتی ہے اور تشکیک کے دورائے پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ جسمانی محبت کا قائل ہے۔ افکار کو شدید افلاطونی محبت کی تلاش تھی۔ یہ تشکیک اس کے آدرش پر غالب آ جاتی ہے۔ عرفان اس کے لیے جذباتی سا شخص ہے۔ وہ عابد کو بھی مسترد کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی دشوار ہو جائے گی۔ نعیم بھی اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا، لہٰذا اس کو سکون حاصل کرنے کے ذریعہ بنانے لگتی ہے۔ وہ ملک چھوڑ جاتی ہے۔ وہ بے قرار ہو کر چیختی ہے، اے مالک، مجھے بانسری کی طرح سیدھا اور سادہ بننے دے تو مجھ میں اپنی موسیقی جگا سکے، لیکن مفاہمت پر آمادہ نہ ہونا تو عذاب، خصوصاً جب زندگی کی بہت زیادہ ضرورت ہو۔ جیون ساتھی کے حوالے سے جین آسٹن کا اہم کردار دراصل خوب کہتا ہے کہ شادی میں کامیاب محض اتفاق پر مبنی ہے، مگر افکار تو اندیشوں کو بھی گلے لگاتے ہوئے وہ آدرش کے ہاتھوں میں فنا ہونے میں اپنی بقا تلاش کرتی ہے، جو کہ ایک المیہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالنثار عزیز بٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، مصنفہ نے ایک ایسا کردار پیش کیا ہے جو درجہ ایک نارمل کردار ہے۔ کاروان وجود 1980 میں محسوس ہوتا ہے کہ گویا نثار عزیز بٹ نے نگر نگر پھرا مسافر افکار کو دوہرائے آدرشی سطحوں پر برتنے کے لیے دو کرداروں شرح صالح اور سادہ کی صورت میں علیحدہ تخلیق کیا ہے۔ افکار کی آدرش پسندی کے ساتھ ساتھ خود پرست بھی ہیں، لیکن شرح صالح اپنے آپ کو محدود پس کے منظر کے مقابلے میں کائنات کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے۔ اپنے آدرش کی گیت حصول کے مرحلوں میں وہ اپنے وجود کے جواز پر غور کرتی ہے اور اس طرح وہ فلسفی قسم کی شخصیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شرح صالح کا آدرش کبھی کبھار مبہم سا لگتا ہے، لیکن اس کے رویوں سے اس کا ایک حیور سا سامنے آتا ہے جسے وہ ٹکڑوں میں کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ جمیلہ ہاشمی۔ آدرش کو ایک اعلیٰ رومانی سطح جمیلہ ہاشمی نے عطا کی ہے، جو اپنے محبوب آدرشی کے کردار کو غلو کے تحت ضرورت سے زیادہ بلندی پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ احساس ان کے اولین ناول تلاش بہار 1921 کو پڑھا۔ اس اہم ترین کردار کمل کماری ٹھاکر ہے، جو بلند ترین سطح کی حاصل آدرشی ہے اور آخر میں اپنی تحریک آزادی نسواں اور انسانیت کی خدمت جیسے جذبات کے تحت 20 مسلمان لڑکیوں کی جان قطر فرقہ پرست پر چندر شیکھر کے ہاتھوں بچاتے ہوئے مر جاتی ہے۔ اس سے قبل کس سے جزیات کی تصور ابھرتا ہے، گویا جمیلہ ہاشمی نے بشر کے بجائے معکوف البشر کی کردار کی تخلیق کی ہے۔ جمیلہ ہاشمی عورتوں پر یا مردوں دونوں ہی کے تعلق سے آدرش ان کا محبوب ترین وصف ہے۔ کمل کماری ٹھاکر سے ہٹ کر ناول کا ہیرو بھی آدرشی ہے اور ہندو معاشرے میں عورتوں پر ہونے والے ظلم اور ماتم کا نا ہے اور کمل کی تحریک کا حامی ہے۔ قرۃ العین آدرشی رجحان کے سلسلے میں ایک نام معتبر ہے، وہ نام ہے قرۃ العین حیدر۔ ان کے ناولوں کی فہرست میں آخر شب کے ہمسفر آدرشی رجحان نمایاں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ناول سے پہلے ناولوں کے مختلف نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک ناول نگار ہے تو فن کے تجربات کے دوران ایک سے زیادہ رجحانات کی
عکاسی کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 284 قرۃ العین حیدر نے اس کا عنوانی فیض احمد فیض کے مشہور مصرے آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے سے لیا ہے، جو ایسے کرداروں کے بارے میں ہے جو مادیت پسندی کے غلبے کے زیر اثر اپنے آدرشوں کو فروغ کر دیتا ہے۔ اس ناول کا ہیروئن اور ریحان ایسی ترقی پسند کردار پیش کرتا ہے جو دولت و ثروت اور وزارت کے لیے اپنے آدرشوں سے بے وفائی کا اظہار کرتا ہے، اور دیپالی سرکار خارجی جبر کے تحت شادی کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس ناول میں آدرشوں کے بے وفائی کے حوالے سے ترقی پسندوں نے خاصا برا منایا، لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں آدرش پسند کردار ہوں گے، اس آدرشوں نے اپنی ثابت قدمی سے جمے رہتے ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی زمانے میں پائے جاتے ہیں جو ان سے بے وفائی کر جاتے ہیں، اور ناول نگار جیسے حسن فن کی نظروں میں ایسی انسانی کمزور اوجھل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بصیرت انسانی خوبیوں دونوں پر روشنی ڈالتی ہے۔